اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، 21واں سپارہ ہے اور سورۃ الاحزاب ہے، بڑی ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کی جماعت کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ فرماتا کہ اے لوگوں تمہارے اوپر انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کہ کسی ایک ہی نبی کی بھی پیروی کرنا شروع کر دو تو راہ نجات حاصل کر دو گے، یہ بھی فرمایا گیا۔ لیکن یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حدیث بار میں آتا ہے، میرے نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے فرمایا اے لوگوں جو قیامت تک آنے والے مومنین ہیں، فرمایا میرے صحابہ 1.25 لاکھ ہیں، فرمایا کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت کا راستہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبیوں کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا کہ کسی ایک نبی کی بھی پیروی کرو گے، حالانکہ نبی جو ہیں وہ ہدایت کا نور ہیں، لیکن ان کی پیروی ان کے زمانے تک محدود تھی۔ یہاں قابل غور بات جو ہے حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی پیروی ان کے زمانے تک تھی، جب تک ان کا زمانہ تھا ان کی پیروی لازم تھی، اس کے بغیر نجات نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، ان کی پیروی ان کے زمانے تک محدود تھی، آگے نہیں۔ پھر نئے نبی آگے، پھر ان کے بعد نئے نبی آئے، یعنی کہ آپ چلتے آئے، جتنے بھی نبی آئے ان کی پیروی کرنا ان کے زمانے تک محدود تھا، وہ چاہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہو، موسیٰ کلیم اللہ ہو، عیسیٰ روح اللہ ہو، ان کے زمانے تک ان کی پیروی کرنا ہر مسلمان مومن پر لازم تھا، فرض تھا۔ لیکن یہاں پہ میرے محبوب فرماتے کیا ہیں؟ فرمایا کسی میرے ایک صحابی کی بھی پیروی کرو، بڑی قابل غور بات ہے، قیامت تک کے لیے فرمایا ہدایت پا جاؤ گے۔ پہلے نبیوں کا زمانہ گزر گیا، اب یہ جو زمانہ ہے یہ زمانہ محمدی ہے، عیسوی زمانہ نہیں ہے، یہ موسوی زمانہ نہیں ہے۔ اب یہ جو زمانہ، یہ جو دور گزر رہا ہے یہ محمدی دور گزر رہا ہے، کہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے لے کے قیامت تک یہ جتنا زمانہ ہے، اللہ فرماتا ہے والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، اللہ اس زمانے کی اس دور کی قسم کھاتا ہے جو زمانہ، جو مہینہ، جو سال، جو دن، جو لمحے میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ تو فرمایا آپ تو قیامت تک کا جو زمانہ ہے یہ زمانہ محمدی ہے، تو فرمایا اس زمانے کے اندر اگر کوئی بندہ میرے کسی ایک غلام کی بھی پیروی کرتا ہے، ابو بکر کے پیچھے لگ دے، عمر کے پیچھے لگ دے، عثمان کے پیچھے لگ دے، علی کے پیچھے لگ جائے، اللہ اس کو سیدھا جنت میں میرے قدموں میں پہنچا دے گا۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا اگر میرے دور میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے اور لوگ ان کی پیروی کرتے، ان کے لیے ان کی پیروی کرنا جائز نہ ہوتا، وہ گمراہ ہو جاتے، مجھے چھوڑ دیتے گا۔ لیکن اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا میرے ابو بکر کے پیچھے لگ جاؤ۔ بہت نازک مرحلہ ہے یہ، بہت نازک مرحلہ ہے۔ نبی کی پیروی اس دور کے اندر پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کی پیروی
کہ ان کی شریعت پر ہم عمل کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن فرمایا ابو بکر کی پیروی کر لو، عمر کی پیروی کر لو. وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی پیروی کیوں نہیں کر سکتے؟ عیسیٰ روح اللہ کی پیروی کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ابو بکر کی پیروی کرنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کی پیروی کی ہے. عمر کی پیروی کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ عمر نے میرے محبوب کی پیروی کی ہے، ان کا اپنا عمل نہیں ہے. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے میرے محبوب کی پیروی اس لیے کہ ان کی اپنی شریعت تھی، عیسیٰ روح اللہ کی اپنی شریعت تھی. اس نے فرمایا قیامت تک کے لیے زمانہ ان کا نہیں ہے، زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے. تو میرے مصطفیٰ کے زمانے میں پیروی بھی تمہیں ان کی کرنی پڑے گی جو میرے مصطفیٰ کے غلام ہوں گے. حضرت عیسیٰ روح اللہ آئیں گے، یہ سب کو پتا ہے. قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے. کیا وہ آ کے اپنی شریعت نافذ کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ زمانہ محمدیہ ہے. یہ زمانہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا نہیں، یا جس زمانے میں وہ آئے گی وہ زمانہ ان کا نہیں ہوگا. وہ زمانہ بھی ہمارے محبوب نبی علیہ السلام کا ہی زمانہ ہوگا. تو وہ آ کر ہمارے نبی کی شریعت پر ہی عمل کریں گے، وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے. کیوں؟ ہدایت کا جو راستہ ہے، ہدایت کا جو نور ہے، وہ اللہ نے شریعت مصطفیٰ کے اندر رکھا ہے. تو نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ جنت کا جو راستہ کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنا ہے. اس کے بغیر اگر